سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ بے شک اللہ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی تو ہے۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے رہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پکی بات ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیات میں ایک طویل گفتگو ہوئی یہودیوں کے متعلق، یہودیوں کی شرارتیں، خباثتیں، ان کے غلط عقائد و نظریات۔ اس آیت مبارکہ سے اس رکوع کے تقریباً آخر تک، بلکہ پارے کے آخر تک، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے گمراہ فرقے یعنی عیسائیوں کی شرارتوں، خباثتوں اور ان کے غلط عقائد و نظریات کو بیان فرمایا اور اس کی تردید کی۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ کو خبردار کرنا، کہ دیکھنا، خیال کرنا کہیں وہ عقائد و نظریات تمہارے نہ بن جائے جو یہودیوں کے تھے یا عیسائیوں کے تھے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت میں یا پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے، تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو گمراہ ہوئے۔
علماء نے لکھا ہے غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ بھی نہ چلا، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ اللہ پاک نے ہم سب کو بتا دیا کہ ان کاموں سے بچنا، ان حرکتوں سے، ان غلط نظریات سے، ان بدعملیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، اور مختلف فرقوں کے مختلف عقائد اور نظریات ہیں۔ مشہور 3 فرقے ہیں ان کے، ایک ملکانیہ فرقہ ہے، ایک یعقوبیہ فرقہ ہے، ایک نستوریہ فرقہ ہے۔ آج کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں پہلے 2 فرقوں کے غلط عقیدے کی تردید ہوئی ہے۔ ملکانیہ اور یعقوبیہ، یہ جو 2 فرقے، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ اللہ پاک میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی جو اللہ ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر غلط، خوفناک اور گھناؤنا اور گندا عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب اس کے مخلوق ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام بشمول آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے کے سارے نبی بلند سے بلند شان رکھنے والے، سب مخلوق ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ سارے ہی عابد ہیں، عبد ہیں، عبادت گزار ہیں، سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ سارے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سارے بلند شان رکھنے والے محتاج ہیں، محتاجگی سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے تو ہمیں یہ بتلایا کہ عیسائیوں کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے شروع میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا، یہ کہنے کا مطلب جو اس کے قائل ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اگر عیسائی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، وہی اللہ وہی عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ عیسائی کیا کہلاتا ہے؟ وہ کافر کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، وہی اللہ ہے، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مومن کہلائے گا، یہ مسلمان کہلائے گا۔ میرے محترم دوستو، ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، وہی جو مستوی ہے عرش پہ خدا ہو کر، جلوہ نما ہو گئے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، تو گویا وہی اللہ جو عرش پہ اللہ ہے وہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں۔ میرے محترم دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند شان رکھتے، بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، لیکن
اس سب کے باوجود آپ بندے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ رب کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ باور کرایا کہ خیال رکھنا کہیں عیسائیوں کی طرح تم بھی بہک اور بھٹک نہ جانا۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہوتا، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے اپنے غلط عقائد ہوتے ہیں، اپنی غلط خواہشات ہوتی ہیں کہ اپنے پیروں فقیروں کو جو ہے نا وہ بڑھا دیتے۔ خواجہ غلام فرید صاحب اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کوٹ مٹھن کے بڑے بزرگ ہیں، پھر وہ چاچڑا ایک علاقہ ہے وہاں وہ ہجرت کر گئے۔ اب بعد میں کسی نے اپنے ان بزرگوں کی محبت میں کیا کہا کہ چاچڑا وانگ مدینہ کوٹ مٹھن بیت اللہ، یعنی چاچڑا ایسے ہے جیسے مدینہ ہے اور کوٹ مٹھن ایسے جیسے بیت اللہ ہے۔ ظاہراً پیر فقیر باطناً ہیں اللہ۔ خواجہ غلام فرید ظاہراً پیر فقیر ہے اور ظاہر باطناً کیا ہیں؟ وہ خود اللہ ہی ہے۔ اب یہ عقیدہ، یہ نظریہ اپنے بزرگوں کے متعلق، یہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے والا عقیدہ ہے۔ وہ میرے محترم دوستو، اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسے غلوب سے محفوظ فرمائے۔ اپنے بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے، عقیدت احترام کا تعلق ہونا چاہیے، لیکن اپنا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اللہ اللہ ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ اللہ اور بندے کا فرق ختم نہیں کرنا چاہیے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہے، مسیح ابن مریم، لیکن وقال المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح بھی کہا جاتا ہے، اور مسیح کا معنی ہے ماسح، ماسح سے ہے، یعنی اس کے دو معنی بنیں گے۔ ایک معنی یہ بنے گا سفر کرنے والا، سیاحت کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں دین کی تبلیغ کے لیے مسلسل سفر کرتے رہے، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ یا بعض حضرات نے فرمایا ماسح اس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نابینا پہ ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ 4 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے مردوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اس کو مسیح بھی 2 وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ وہ بھی ساری دنیا کا سفر کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کے ہر مقام پہ وہ پہنچے گا سوائے میرے شہر مدینہ منورہ کے۔ مدینہ منورہ میں اس کو داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، اور دوسرا یہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، یعنی ہاتھ پھیرا ہوا۔ اس کے منہ پہ ایسا اللہ پاک نے لعنت ڈالی ہوگی کہ ایک آنکھ ویسے بند ہوگی اور ایک آنکھ بھی کانی ہوگی، تو اس لحاظ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ تو کیا رہا ساری زندگی؟ وہ کیا تبلیغ کرتے رہے؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اعبد اللہ، عبادت کرو صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ عبادت کرو صرف کس کی؟ اللہ کی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ساری زندگی ایک ہی تبلیغ کرتے رہے کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ۔ ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برملا یہ کہہ دیا کہ رب میں نہیں ہوں، رب کوئی اور ہے، اور وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کی تبلیغ کی،
اسی طرح میرے عزیز دوستو ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری زندگی تبلیغ کی، کس کی؟ توحید کی۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ میرے ساتھ مل کر کہہ دیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی فرشتہ، کوئی جن، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو سارے نبیوں کی بھی دعوت یہی، اور سارے اولیاء اللہ کی بھی دعوت یہی، بزرگان دین بھی سب یہی دعوت دیتے گئے۔ لیکن اب بعد والوں نے انہی بزرگان دین کو وہ کسی نے خدا بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ۔ اللہ ہم سب کی ایسے غلط عقائد سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں عقیدہ توحید پہ اللہ زندگی نصیب فرمائے، عقیدہ توحید پر ہی اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، چاہے کسی نبی کو شریک ٹھہرائے، چاہے ولی غوث کو شریک ٹھہرائے، چاہے کسی عبد کو شریک ٹھہرائے، کسی کو بھی جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ دوزخ کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ میں جلے اور سڑے گا جو شرک کرنے والا۔ میرے محترم دوستو، خدا نخواستہ کسی انسان کا خاتمہ شرک پہ ہو گیا، خدا کی قسم اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یعنی اونٹ نکے میں سے، اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا، لیکن شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دے دی۔ اتنا خوفناک جرم ہے یہ شرک کرنا، تو اس لیے اللہ سے پناہ بھی مانگا کریں، اور ایسی شرکیہ باتوں، رسموں، عقیدوں سے اپنے آپ کو بچایا بھی کریں۔ اللہ پاک فرماتے جو شرک پہ مر گیا اور ظلم پہ مر گیا، تو ایسے ظالموں کے لیے پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اصل میں ظالم تو یہ کافر ہی ہیں۔ تو جو کفر اور شرک پہ جس کی موت آ گئی، ایسے ظالم کی مدد کرنے والا بھی قیامت میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی کفر اور شرک اور نفاق سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے جو ہمیں توحید کی تبلیغ کرے، اللہ کی وحدانیت کا بتائیں، شرک کی طرف لے کر نہ جائیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ والے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے، دنیا میں بھی ان کی مجلس اور محبت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اللہ انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی